مولانا کو نقصان ہوگا حکومت کے ساتھ آنے میں، یا جس طرح ریوائول کی بات ہو رہی تھی کے پی کے میں، تو وہ اس کی جانب جائیں گے؟ مولانا فضل الرحمان صاحب کی جو گریونسز ہے موجودہ پی ڈی ایم اتحاد کے ساتھ، وہ الیکشن سے پہلے کی سیٹ ایڈجسٹمنٹ سے شروع ہوئی۔ اگر آپ جے یو آئی ایف کے ذرائع سے بات کریں تو ان کو جو اصل دکھ ہے وہ اس بات کا ہے کہ پی ایم ایل این نے الیکشن سے پہلے ان کے حق میں کچھ کانسٹیچوئنسیز میں امیدواروں کو دستبردار نہیں کرایا، اور مولانا صاحب کو الیکشن والے دن جو نشست ان کا خیال تھا کہ پی ایم ایل این کے کینڈیڈیٹ یا اس اتحاد کے کینڈیڈیٹ بیٹھ جاتے تو مولانا صاحب اس سے فائدہ اٹھا سکتے تھے، سو پوائنٹ بلینک انکار کر دیا گیا۔ بلکہ میاں صاحب نے جو ان کی پارٹی نے یہاں تک کہا کہ آپ ہماری سیٹ کے اوپر لڑ لیں، تو جس کو بڑا ایز این انسلٹ سمجھا جے یو آئی ایف نے، تو ان کے تعلقات اس دن سے خراب ہیں۔ لیکن نواز شریف صاحب جب بھی اقتدار میں ہوتے ہیں تو ان کا ایک موڈ علیحدہ ہوتا ہے، جب وہ اپوزیشن میں ہوتے ہیں موڈ علیحدہ ہوتا ہے، ہر سیاسی جماعت کا ہوتا ہے۔ لیکن نواز شریف صاحب نے جن فرنجز پہ موجود پارٹیز کو گلے سے لگایا، ان کے ساتھ اتحاد بنایا، اپوزیشن میں جب بھی وہ بناتے ہیں، اقتدار میں آ کے ان کو بھول جاتے ہیں۔ اچکزئی صاحب الیکشن سے پہلے نواز صاحب کے ساتھ کھڑے تھے، مولانا صاحب ان کے ساتھ کھڑے تھے، لیکن اب چونکہ یقین دہانیوں کے بعد ایک بھرپور اقتدار وفاق اور پنجاب میں مل گیا ہے، تو ٹھیک ہے، یہ چھوٹے موٹے اتحادی اب کیا معنی رکھتے ہیں، اور یہ واقعی ایک پاور پالیٹکس ہے، بے رحم سیاست ہے۔ لیکن کیا یہ ایک حتمی جو ہے اس وقت سلوشن ہے؟ بالکل نہیں۔ اگر ایک فریم کے اندر تحریک انصاف اور مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہے وہ آ سکتے ہیں تو اس ملک کے اندر سب کچھ ہو سکتا ہے، تو ہم اس کو رول آؤٹ نہیں کرنا چاہیے۔ مولانا صاحب سے پریشر ڈالیں گے، کچھ تھوڑی سی گیم بنائیں گے، اور دیکھیں ٹائم اینڈ سپیس ہوتا ہے، ابھی وہ ٹائم اینڈ سپیس ہے، حکومت کو وہ ووٹ چاہیے ہے قانون سازی کرنے کے لیے، ووٹ نہیں چاہیے ہوتے تو مولانا صاحب کی شاید اتنا زیادہ اس وقت جو ان کا اتنا ایکسپوجر نہ ہو رہا ہوتا کہ پی ٹی آئی بھی مل رہی ہے، پی ایم ایل این بھی مل رہی ہے، تو پالیٹکس تو وہی ہوتا ہے کہ بھئی آپ صحیح بال کے اوپر صحیح ہٹ لگائیں۔ اب ان کو نظر آ رہا ہے ایک فل ٹاس ہے، اس پہ وہ کوشش کریں گے کہ گیند باؤنڈری سے پار جائے، اور حکومت کے پاس زیادہ دینے کو ہوتا ہے، اپوزیشن کے پاس کم ہوتا ہے، لیکن یہ اتنی کرچز پہ چلنے والی حکومت ہے، اتنی انسرٹن حکومت خود ہے کہ اس پہ بھی بھروسہ کرتے کرتے مولانا صاحب جو ہیں ذرا سوچیں گے ضرور۔ اگین یہ اتنی محنت سے ہم نے یہ گنجل لگائی ہے، اتنی محنت سے ہم نے یہ گرہ لگائی ہے کہ اب کسی سے یہ کھل نہیں رہی ہے، یہ کسی سے معاملہ سلجھ نہیں رہا ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن بظاہر یہ بھی لگ رہا ہے نا کہ پاکستان تحریک انصاف کے بعد 6 ماہ تھے، 6 ماہ میں کوشش کی جاتی تو شاید مولانا کو انگیج کر لیا جاتا، لیکن اس طرح سے کوشش ہوئی لیکن مولانا مانے ہی نہیں، پتہ نہیں کس چیز کا ویٹ کرتے رہے۔ عامر رضا صاحب، سینٹ کی 2 سیٹیں جو افواہیں ہیں یا گورنرشپ کے پی کے کی، یہ لے کر راضی ہو جائیں گے مولانا؟ میں جیسا کلاسرا صاحب بہت دنوں سے کہہ رہے ہیں، میرے بھی یہ اندازہ تھا کہ اصولوں کی لڑائی نہیں ہو رہی ہے، یہ لڑائی جو ہو رہی ہے، یہ سمجھ رہا تھا ہمارے بعض معصوم سادہ دل لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ مولانا نکلے ہیں جمہوریت کے چیمپئن بننے کے لیے، عوامی حقوق کی لڑائی لڑیں گے، یہ پارلیمنٹ کی بالادستی کی لڑائی لڑیں گے، جو پرانے ہم گھاٹ گھاٹ کے صحافی ہیں، پیے ہوئے پانی پیے ہوئے، تو ہمیں اندازہ یہی تھا کہ مولانا ڈول جائیں گے، اور وہ ڈول اس لیے جائیں گے، اس کی 2-3 وجوہات ہیں۔ ایک تو ان کے ذاتی مراسم شریف خاندان سے اور زرداری خاندان سے بہت گہرے اور پرانے ہیں، اور ان جو مراسم کی ٹھوس وجوہات ہیں وہ ٹینجیبل ہیں، انٹینجیبل میں نہیں ہیں، ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ بالکل جیسے کلاسرا صاحب اور پھر ماریا نے بھی روشنی ڈالی کہ ان کے کچھ وہ تھی فرمائشیں تھیں یا ان کی توقعات تھیں، اور اگر وہ پوری ہو جاتی ہیں اور ظاہر حکومت اس پوزیشن میں ہوتی ہے ان توقعات کو پورا کرنے کے، جو کر دیں گے انشاءاللہ بھی، ہم اگر کہہ دیں اس کے ساتھ تو بڑا برکت ہوگی، تو پھر تو آپ دیکھیے کہ مولانا جو ہیں وہ وہیں پہ کھڑے ہوں گے جہاں ان کو ہمیشہ سے کھڑے رہے۔ نہیں، وہ غفور حیدری صاحب نے بھی کہا نا کل ایک انٹرویو میں، ان کا کہنا تھا کہ ہمیں کوئی مسئلہ نہیں تھا پیپلز پارٹی سے بھی اور مسلم لیگ نون سے، ہمارا جو مسئلہ تھا وہ تو الیکشن کمیشن سے، اسٹیبلشمنٹ سے تھا، یہ تو ہمارے پرانے دوست ہیں۔ میں یہی عرض کر رہا ہوں نا، دیکھیں مسئلہ مولانا کا کرپشن نہیں ہے، ان کا مسئلہ آئین کی بالادستی نہیں ہے، ان کا مسئلہ جو ہے پارلیمنٹ کی بالادستی نہیں ہے، ان کا جو مسئلہ تھا وہ انہوں نے بتا دیا، اور وہ بھی اچھا الیکشن کمیشن سے بھی کیوں شکوہ ہے؟ شکوہ یہ ہے کہ جناب جو ان کے اتحادیوں کو فائدہ پہنچا، نون لیگ کو فائدہ پہنچا، کہ جناب پنجاب میں مطلب ہے کہ انہوں نے توقعات سے بڑھ کر جو ہے نشستیں لی، اور جو پاتن کی رپورٹ آپ پڑھتے ہیں، باقی آپ ادھر ادھر سے خبریں ملتی ہیں، معاف کیجئے گا، کہ جو ہرا ہوا الیکشن تھا وہاں جیت گئے، این اے 130 نواز شریف صاحب ہار چکے تھے، اور آپ دیکھیں دلچسپ بات کہ حکومت کی طرف سے کوئی وضاحت نہیں آ رہی، کوئی اس چیز کو چیلنج نہیں کر رہا، تو ظاہر وہ چاہ رہے تھے کہ جو سلوک الیکشن کمیشن نے نون لیگ کے ساتھ کیا یا پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ بعض حلقوں میں کیا، وہ میرے ساتھ بھی کریں۔ مجھ میں کون سے ایسے کانٹے لگے ہوئے ہیں کہ جی جو وہ ہے نا مثال جیسے بھی دے رہے تھے کہ بی فاختہ جو ہیں جیلتی اور کبے انڈے کھا رہے ہوتے ہیں، تو مولانا کے ساتھ یہی ہوا ہے۔
تو مولانا کو منانا کوئی مشکل کام نہیں ہے. پہلے بھی کشمیر کمیٹی ان کو مل جایا کرتی تھی, کبھی کچھ اس طرح کی کمیٹی کے سربراہ ہو جاتے تھے اور یہ پھر اپنا کام دھندے میں لگ جاتے تھے. تو انشاءاللہ کبھی مطلب ملے گا ابھی بھی گورنرشپ اور 2 سینٹ کی سیٹیں, مطلب اتنا ہی حصہ ابھی ملے گا, اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے. اس سے زیادہ وزن نہیں ہے نا, پارٹی کا وزن کتنا ہے. تو آپ ان پولیٹیکل پارٹیز کے وہ کہتے ہیں جی نیوسنس ویلیوز آتا ہے. لیکن دیکھیں نا پاکستان میں تو پنجاب میں ہم نے دیکھا ریسنٹ ہسٹری ہے جناب کہ آپ کے 10 سیٹوں پہ سی ایم پنجاب بن گئے. پرویز الہی صاحب, کلاسا صاحب, سی ایم پنجاب بن گئے, تو مطلب ویٹیج تو ہے نا 10 سیٹوں پہ سی ایم پنجاب. اب یہ بتائیں کہ پاکستان تحریک انصاف کیوں نہیں انگیج کر پا رہی سیاسی جماعتوں کو اپنے ساتھ؟ مولانا بھی ہاتھ سے گئے. اس سے پہلے اگر جائیں منظور بھٹو صاحب, میں اگر 93-94 میں عامر بھائی کو یاد ہوگا, کیونکہ وہی والی بات کہ اگر ہسٹری میں پیچھے جائیں تو اس وقت میرا خیال ان کے پاس 14 لوگ تھے شاید بھٹو صاحب کے ساتھ. انہوں نے بینظیر بھٹو صاحبہ کی حکومت جو ہے تو ساری ہائیجیک کر لی تھی, فیصل صالح حجاز صاحب کو سینئر ایڈوائزر پہ. اس طرح کے گروپس ہوتے رہتے ہیں. مولانا صاحب کا ایک اور بھی ہے جس کی وجہ سے ان کا دور لا کے میں نے بڑا ویسے انجوائے کیا ابھی عامر بھائی کے کامنٹ کو, عامر ضیاء صاحب کو. انہوں نے کہا نا آپ کے مولانا پھر اپنے کام دھندے پہ لگ جاتے تھے. کام دھندے پہ لگ جانا مطلب دیٹس ویری انٹرسٹنگ ایک فریز ہے جو انہوں نے یوز کی ہے, یہ پوری پالیٹکس کو ڈیفائن کرتی ہے. نو کمنگ ٹو دا سر, جو آپ کا سوال ہے کہ تحریک انصاف جو ہے, اب تحریک انصاف جب پاور میں تھی اس کو سوٹ بھی کرتا تھا, مطلب 1 مین آرمی. عمران خان صاحب نے اپنا جو امیج بنایا ہے 1 مین آرمی, اس کے بعد آپ کا ایسا ڈیمولیشن سکواڈ کہ مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے, میں نے اپنی علیحدہ شناخت بنانی ہے. اور اس کا ان کو فائدہ ہوا ہے خان صاحب کو. اگر آپ 2018 سے پہلے بھی دیکھیں موسٹلی تو انہوں نے اپنے آپ کو سنگل ہینڈلی سامنے لے کے آئے ہیں اگینسٹ دا شریف اینڈ دا زرداری, اور اسی بات کو لوگوں نے تھرڈ فورس کے طور پر ان کو ایکسیپٹ کیا. اب خان صاحب نے اپنی پاور میں جب آئے وزیر اعظم سے 3.5 سال وہ یہی کچھ کرتے رہے کہ میں کسی سے بات نہیں کروں گا, ڈاکو ہیں, چور ہیں, مطلب آپ کی پوری پارٹیز جو ہیں جیلوں میں تھی. نواز شریف صاحب, زرداری صاحب, مریم صاحب, شہباز شریف, لمبی لسٹ جاتے, سارے کے سارے جیل میں تھے. اب 3.5 سال خان صاحب نے اس طرح کی سویپنگ انہوں نے یہ پالیٹکس کی. ایون مولانا صاحب کے ساتھ جو ان کو اپنے جلسے جلوسوں میں جس طرح کی گالیاں دی جاتی, نام دیے جاتے تھے, بلا چیزیں, تو خان صاحب نے اس میں بلیو ہی نہیں کیا تھا کہ کسی کوئی پارٹی کے ساتھ میں نے کھڑے ہونا ہے. ان کا یہ کہنا تھا میں اکیلا, مطلب وہ کہتے ہیں میں کلے ہی کافی ہوں. یہ انہوں نے خود کہا میں کلے ہی کافی ہوں, کوئی بات چیت نہیں کیا جس کے ساتھ میری سنت چل رہی ہو. اب انہیں یہ نہیں پتا تھا کہ ونس یو آر آؤٹ آف پاور پھر آپ کو پولیٹیکل الائنسز کی ضرورت پڑتی ہے, پھر کچھ آپ کو لوگ پڑتے ہیں. لہٰذا اب ان کو اپنی اسٹریٹجی چینج کرنے میں بھی ان کو ٹائم لگا ہے. اب یہ پاور میں تھے, ان سے بات ہو نہیں سکتی تھی. یہ آپ کے نواز شریف صاحب, زرداری صاحب بچا کے مولانا صاحب تھے. اب مولانا صاحب کے در تک جانا, گھر پہ جانا, اپنی ایگو کو, اپنے تمام چیزوں کو کمپرومائز کر کے مشکل فیصلہ تھا, لیکن پولیٹیکل لوگ کر لیتے ہیں. وہ اس کو پالیٹکس کہتے ہیں, مطلب ان کا جب بھی دل چاہے اپنے ریورس کر لیں, یو ٹرن لے لیں, خیر ہے. اب مولانا صاحب از اے ویری شروڈ پولیٹیشین, اتنے مطلب جتنے لوگ بھی ہیں. اب یہ بات عمران خان صاحب کو سمجھنی چاہیے تھی کہ مولانا صاحب کے میرے تو ہمارے انٹرسٹ کنفلکٹ میں